السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ تھی علم غیب کے حوالے سے، جس کے اندر یہ ہم نے دیکھا تھا کہ علم غیب جب اکٹھا ہو تو وہاں پر قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی علم غیب اکٹھا آیا ہے وہاں نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ کے غیر کی طرف نہیں ہے۔ اس کے بعد رہ گیا لفظ غیب۔ اب غیب کی تحقیق میں آتے ہیں ہم۔ قرآن پاک میں غیب 48 جگہوں پر آیا ہے، لیکن ہمارا یہاں غیب سے مراد ہم صرف ان آیات کے اندر جو ہے ہم ان آیات کے اوپر تبصرہ کریں گے یا ان آیات کے بارے میں بات کریں گے جن کے اندر غیب کی جو ہے نسبت ہے غیر اللہ کی طرف ہے یا اللہ کی طرف ہے۔ تو دیکھتے ہیں، سب سے پہلی ہے کہ آیت ہے سورہ البقرہ 33، لیکن یہ اس کے اوپر پہلے تبصرہ ہو گیا ہے۔ تیسری ہے، یہ آیت ہے آل عمران آیت نمبر 44، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی انباء غیب۔ اب قرآن پاک کی اگر عبارت کو دیکھا جائے، سب سے پہلے قرآن پاک کی جس سے استدلال کیا جاتا ہے وہ ہے عبارت النص۔ اب عبارت کو اگر دیکھا جائے، سیاق کلام کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر انباء غیب ہے، حالانکہ ہمارا اختلاف کس میں ہے؟ علم غیب میں۔ باقی انباء غیب اور علم غیب کیا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر تیسرا یا چوتھا پارٹ آئے گا ہمارا۔ ابھی صرف اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر کیا ہے؟ انباء غیب۔ علم غیب سے ہماری بحث ہے، ہماری بحث کس میں ہے؟ علم غیب میں۔ لیکن وہاں پر یہاں پر اس آیت سے علم غیب ثابت نہیں ہوتا، بلکہ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ انباء غیب۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر کون سی تھی؟ یہ سورہ آل عمران تھی۔ ٹھیک ہے، آگے ہے وما کان لیطلعکم، آل عمران آیت نمبر 179، 179۔ یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔ اللہ تعالیٰ نہیں اطلاع دیتا علی الغیبی، غیب پر، ولکن اللہ یجتبی، مگر چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے کسی کو بھی۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے؟ لیطلعکم علی الغیب، غیب پر اطلاع علی الغیب کی بات ہے، علم غیب کی بات نہیں۔ ہمارا اختلاف کس میں ہے؟ علم غیب کے اندر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی ہمیں علم غیب کی بحث کر کے تو بھئی عرض یہ ہے کہ ہمارا جو اختلاف چل رہا ہے وہ چل رہا ہے علم غیب میں، اور دلیل دی جا رہی ہے ہمیں جو ہے کون سی؟ اطلاع غیب کی۔ تو بھئی اتنے بے وقوف تو ہم بھی نہیں ہیں نا بھائی، اس لیے علم غیب کی بات ہے تو علم غیب کی دلیل دو، اطلاع غیب اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے علم غیب کی تو دلیل دو، آئیے سمجھ، اس طرح آپ نے بات کرنی ہے۔ اور اچھا جی، اس کے بعد آ جائے گا جناب حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اس کے بعد قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم عندی۔ اچھا، اس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں بات کرتا ہوں میں۔ یہ تیسرا حصہ بنے گا ہمارا کہ علم غیب کی بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف جو ہے نسبت ہو، نفی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بعد میں۔ وَعِندَهُ، اب یہ ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ یہاں پر بھی مفاتح الغیب اللہ تعالیٰ کے لیے صرف استعمال کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آئے گا جناب اچھا، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر ہے سورہ یوسف، سورہ یوسف کی آیت نمبر 104۔ اب یہاں پر بھی ایسے ہی ہے بھائی، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم۔ اب یہاں پر بھی ہمیں اب بے وقوف بنانے کی کوشش تو مت کرو، یہاں پر بھی کیا ہے؟ سورہ یوسف کے اندر
انباء غیب کا بعد ہے، او بھائی بحث ہو رہی ہے علم غیب کے اندر، ٹھیک ہے، مسئلہ چل رہا ہے علم غیب کا، اور آیت جو پیش کر رہے ہو وہ کر رہے ہو انباء غیب کی، تو یہاں پر بھی آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہو، اس بات کا آپ جو ہے بھئی اس کو بعد میں پیش کرنا، سب سے پہلے جو بحث ہے اس کے اوپر ہم سے بحث کرو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ سورہ یوسف پارہ نمبر 13 آیت نمبر 104 104 نہ 102 سوری 102۔ اب سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، میں اس کو بھی ویڈیو کو پاس کر رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے اگلی میں آیت ڈھونڈتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں۔ اچھا، غیب کے حوالے سے جو ہے آخری دو آیتیں ہیں جو بہت اہم ہیں، یہ آخر میں دیکھیں، سورہ الجن آیت نمبر 26 اور التکویر آیت نمبر 24۔ اب الجن کے اندر کیا ہے؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، نہیں اظہار کرتا علی غیبہ اپنے غیب پر یا غیب کے معاملات پر، احدا کسی پر، یعنی کہ اب یہاں پر بھی کیا ہے؟ فلا یظہر علی غیبہ، اظہار غیب کی بات ہے، اللہ کے بندے بحث علم غیب کے اندر ہو رہی ہے، اور آپ دلائل کس کے دے رہے ہو؟ اظہار غیب کے۔ آئیے نا سمجھ میری بات۔ سب سے پہلے اس چیز کے اوپر جب بھی آپ کو کوئی بیوقوف بنانے کی کوشش کرے تو سب سے پہلے قرآن مجید سے یہ فیصلہ بھئی علم غیب لے کر آؤ، علم غیب کی آیت دکھاؤ، علم غیب کا لفظ ہو، سب سے پہلے عبارت جب ثابت ہوگی تو تبھی اس کے ترجمے اور تشریح کی طرف جایا جائے گا نا۔ اچھا، اس کے بعد آخری آیت جو رہ گئی ہے، یہ بھی اپنی یہ دلیل بناتے ہیں بریلوی حضرات، وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ وہ نبی جو ہے غیب پر بخیل نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جب نبی کو غیب کا پتہ ہے تو اس لیے تو بتاتا ہے، اگر غیب کا پتہ ہی نہ ہو تو پھر بتائے گا کیسے؟ تو بھئی اس کا بھی جواب یہی ہے کہ جہاں پر غیب کی بات ہے، علم کی بات، علم غیب کی بات نہیں ہے۔ ہماری آپ کی جو بحث ہے وہ لفظ علم غیب مرکب اضافی کے اوپر ہے، نہ کہ مرکب، نہ کہ مضاف کے اوپر، نہ مضاف الیہ کے اوپر۔ ہم غیب کا بھی انکار نہیں اور علم کا بھی انکار نہیں، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ مرکب اضافی کے اوپر بحث ہے، علم الغیب، اس کے اوپر پہلے فیصلہ کر لیں۔ تو لہٰذا جب بھی آپ کو کوئی دلیل دے تو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ بھئی ہماری جو بحث ہے وہ علم غیب کے اندر ہے، غیب، اظہار غیب، اطلاع علی الغیب، انباء غیب، یہ چیزیں ہمیں نہ دکھاؤ، ہمیں علم غیب کی، علم غیب کی آیت دکھاؤ بس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگا ہمارا دوسرا پارٹ۔ انشاءاللہ اس کے بعد تیسرا سٹیپ علم غیب کے اوپر کیا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔